اب اس بیان و خطابت کے ماحول میں لیے چلتا ہوں جہاں سے ہمیں زندگی گزارنے کا مقصد اصلی ہمارا پورا ہوگا۔ ہم اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزاریں، شریعت اسلامیہ ہمیں کس طریقے سے زندگی گزارنے کا حکم دیتا ہے، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں فاضل نوجوان مقرر ہر دل عزیز نوجوانوں کے دلوں کی دھڑ کر حضرت مولانا محمد طارق انور صاحب القاسمی دامت برکاتہم متصل لہ العالی امام و خطیب جامع مسجد سیتامڑھی حضرت والا سے مؤدبانہ اپیل ہے کہ حضرت والا تشریف لائے اور اپنے بیانات حسنہ سے تمام امت مسلمہ کو مستفیض فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے واجب الاحترام قابل عزت احترام اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، سامعین بزم، اللہ رب العزت کا بے حد فضل اور اس کا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو یہ مبارک و مسعود موقع عنایت فرمایا کہ آج ہم اور آپ 8ویں محرم الحرام کا دن گزار کر 9ویں محرم الحرام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی تاجدار رسالت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کا ذکر خیر کرنے کے لیے ہم اور آپ اس جگہ پر بیٹھے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالی سے، اللہ تعالی ہم تمام کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، جو باتیں کہی جائے سنی جائے اللہ تعالی ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بزرگوں، ہم اور آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دردناک شہادت اس مہینے میں ہوئی، اور اسی مناسبت سے آج کا یہ پروگرام رکھا گیا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے پیغمبر اسلام علیہ السلام کے نواسے کی سیرت کو اپنائیں، پیغمبر اسلام علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کریں۔ شہداء اسلام میں بہت سارے ہیں۔ اللہ کا قرآن ہمیں اور آپ کو کیا پیغام دیتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمیں اور آپ کو کیا پیغام دیتی ہے، ہمیں اور آپ کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت۔ میں نے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت کیا بیان فرما رہا ہے، ذرا ہم اور آپ غور کریں۔ قرآن کریم کے دوسرے پارے میں خالق کائنات کا فرمان ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اے لوگو جو اللہ کے راستے میں
انتقال کر دیے جائیں، مار دیے جائیں، تم انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہے اور لیکن تمہیں اس کا احساس نہیں، شعور نہیں۔ قرآن کریم کی دوسری آیت میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو رائے خدا میں قتل کر دیے جائیں، فرمایا تم اسے مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے اور اللہ رب العزت کی جانب سے انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ میرے بزرگوں، اللہ کے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ شہادت کتنا اعلیٰ مقام رکھتا ہے، کتنا اونچا درجہ رکھتا ہے۔ ہم اور آپ ذرا پیغمبر اسلام، تاجدار رسالت، امام کائنات، فخر موجودات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دیکھتے جائیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب شہید کو قیامت کے دن اللہ رب العزت اٹھائے گا تو وہ شہید کے جسم سے خون کا لہو بہ رہا ہوگا اور ہر خون کے قطروں سے مشک کی خوشبو آتی ہوگی۔ اللہ رب العزت شہداء سے کہیں گے اے میرے شہید بندے، تم نے میرے دین کے خاطر، اعلاء کلمت اللہ کے خاطر تو نے اپنی جان کو گوا دیا، لہذا ہم تم سے آج بہت زیادہ خوش ہیں، بہت زیادہ خوش ہیں۔ تمہارے دل کے اندر کوئی آرزو اور تمنا اگر ہے تو تم اپنے آرزو اور تمنا کا اظہار کرو، ہم اسے پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ شہداء کہیں گے اے بار الہ، میرے دل کی آرزو اور تمنا یہ ہے کہ آپ ہمیں دوبارہ دنیا کے اندر بھیج دیجئے تاکہ ہم اپنی جان کا نذرانہ آپ کے دین کی خاطر پیش کر کے آئیں، پھر اللہ آپ ہمیں اجر و ثواب مرحمت فرمائیں۔ میرے بزرگوں، شہادت کتنا اونچا مقام ہے، کتنا اونچا مقام ہے کہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے دل کی آرزو یہ ہے کہ میں راہ خدا میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، تاکہ ہر بار نئے ثواب سے سرفراز کیا جاؤں۔ یہ میرے آقا علی نبینا علیہ السلام کا فرمان ہے۔ میرے بزرگوں، شہادت نصیبہ وروں کو حاصل ہوتی ہے، شہادت بہت اونچا مقام ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ سیف اللہ کا لقب انہیں دیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید اسلام قبول کرنے سے پہلے جتنی بھی جنگوں کے اندر شریک ہوئے، تمام کے اندر وہ کامیابی حاصل کیے، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد جتنے جنگوں میں شریک ہوئے اس میں بھی انہیں کامیابی حاصل ہوئی، لیکن جب وقت آتا ہے حضرت خالد بن ولید کے انتقال کا، وہ اپنے بستر پر انتقال کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے کہہ رہے ہیں اے بار الہ، میں نے پوری زندگی تیرے راستے میں قربانی دینے کے لیے تیار رہا۔ کتنے دشمنان اسلام کو کیفر کردار تک پہنچایا، کتنے دشمنوں کو جہنم رسید کیا۔ اے اللہ، میرے دل کی جو آرزو تھی کہ تیرے راستے میں شہید کیا جاؤ، لیکن وہ میری آرزو پوری نہیں ہو رہی ہے، میں آج اپنے بستر پر انتقال کر رہا ہوں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، تاجدار رسالت، امام کائنات، فخر موجودات، ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا اگر کوئی انسان نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص للہیت کے ساتھ اپنے دل کے اندر یہ جذبہ اور شوق شہادت رکھتا ہے کہ اللہ اگر ایسا موقع آئے گا تو ہم تیرے راستے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے، تو گرچہ وہ اپنے بستر پر انتقال کر رہا ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ انہیں شہادت کا رتبہ اور مقام عطا فرماتا ہے۔ میرے بزرگوں، کتنا اونچا مقام ہے، کتنا اعلیٰ مقام ہے۔ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے
اللہ اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک، اے اللہ آپ اپنے راستے میں شہادت کی موت نصیب فرما، وجعل موتی فی بلد حبیبک، اور اپنے حبیب سرور کونین تاجدار رسالت علیہ السلام کے شہر میں ہمیں موت نصیب فرما۔ یہ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا ہے جو میں آپ حضرات کے سامنے سنانے کی کوشش کی۔ ذرا غور کریں اللہ کے نبی علیہ السلام کا کیا فرمان ہے، سیدنا فاروق اعظم کا کیا فرمان ہے، صحابہ کرام کا کیا فرمان ہے۔ پتہ یہ چلا کہ شہادت ایک عظیم رتبہ ہے جو عظیم انسان کو ملا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ کے فرمان سے ہمیں اور آپ کو بہت کچھ سبق ملتا ہے۔ بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ ایک شہید دین اسلام کی خاطر، اعلاء کلمت اللہ کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہا ہے، بوٹی بوٹی کروا رہا ہے، اور خون کے فوارے ان کے جسم سے باہر نکلتے جا رہے ہیں۔ لیکن آؤ میرے آقا کا فرمان دیکھیں، میرے آقا علی نبینا علیہ السلام فرماتے ہیں شہید آدمی کو بس اتنی سی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، جتنی سی تکلیف ہمیں اور آپ کو اگر کوئی چیونٹی کاٹ لیتی ہے تو جس طریقے کی تکلیف محسوس ہوتی ہے، بس اتنا ہی سا تکلیف اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اسلام کی خاطر، اسلام کی آبیاری کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، بس اتنی سی انہیں تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ میرے بزرگوں، تو شہادت ایک عظیم مقام ہے جو عظیم انسانوں کو حاصل ہوا کرتی ہے۔ لیکن آؤ پیغمبر اسلام علی نبینا علیہ السلام کے اہل بیت کا حال ہم اور آپ دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے اہل خانہ کا مطالعہ کریں۔ قرآن کریم کے اندر خالق کائنات نے بیان فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر سے باہر نکلے، ایک منقش چادر اوڑے ہوئے ہیں۔ حضرت حسن آئے، پیغمبر اسلام نے اپنی چادر مبارک میں لے لیا۔ حضرت حسین آئے، انہیں بھی اپنی چادر میں لے لیا۔ حضرت علی آئے، فاطمہ آئے، اپنی چادر مبارک میں لے لیے، اور اس کے بعد پیغمبر اسلام نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اے اللہ یہ میرے اہل خانہ ہیں۔ میرے بزرگوں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اپنے اہل بیت سے، اپنے اہل خانہ سے کس قدر محبت کا انداز پیش کرتے ہیں۔ ذرا غور کریں تاجدار رسالت علیہ السلام اپنی بیٹی کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، اپنے نواسے کے ساتھ کس طریقے سے پیار محبت بھرا انداز پیش کر رہے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو یہ سیرت کا پیغام، ہمیں اور آپ کو یہ سبق سکھلاتا ہے کہ ہم اور آپ بھی اپنی زندگی میں بڑوں کا احترام کیسے کریں، چھوٹوں کے اوپر شفقت کیسے کریں، اپنے نواسوں کے ساتھ محبت کیسے کریں، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ محبت کیسے کریں۔ یہ ہمیں اور آپ کو پیغمبر اسلام علیہ السلام کی سیرت بتلاتی ہے۔ جو حضور علیہ السلام کے اہل خانہ ہیں، یاد رکھیں وہ ہیں جو پیغمبر اسلام پر جو شریعت نازل ہوئی، وہ سب سے پہلے ان شریعت کے اوپر عمل کرنے والے، اور عمل بھی کس طریقے کا ذرا اندازہ کریں۔ آج ہم اور آپ پیغمبر اسلام کی محبت کے نام لیوا ہیں، حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن شریعت کی بات جب ہم تک آتی ہے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تاجدار رسالت علیہ السلام کا فرمان ہمارے اور آپ کے سامنے آتا ہے، سنتے ہیں لیکن عمل کرنے کا جذبہ پیدا نہیں کرتے۔ آئیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر کی حالت میں آپ کو پہنچا رہا ہوں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عبادت کا حال ذرا غور کریں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، سردی کی رات ہے، ٹھنڈی کی رات ہے،
پوری رات عبادت کر رہی ہے، عشاء کے بعد 2 رکعت کی نیت باندھتی ہے اور پوری رات عبادت میں گزر رہی ہے، یہاں تک کہ جب سلام پھیرتی ہے تو چڑیوں کی چہچہاہٹ اور مؤذن کی پکار یعنی فجر کی اذان کا وقت آ جاتا ہے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھاتی ہے اور کہتی ہے اے بار الہ، سردی کی رات تیری کتنی چھوٹی ہے کہ یہ فاطمہ 2 رکعت کی نیت باندھی پوری رات گزر گئی۔ میرے بزرگوں ذرا ہم اور آپ غور کریں، 20 رکعت تراویح کا جب نمبر آتا ہے تو ہم لوگ تراویح میں بھی انتظار کرتے ہیں امام صاحب رکوع میں کب جائیں، تب جا کر کے ہم لوگ فوراً شریک ہو جاتے ہیں۔ بتائیں جو قرآن کریم کی تلاوت کی گئی وہ قرآن بھی ہم اور آپ نہیں سن پاتے ہیں، پیغمبر اسلام علیہ السلام کے گھر کا کیا حال ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا پوری رات عبادت میں گزار رہی ہے، نبی علیہ السلام اپنی بیٹی سے کس قدر محبت کرتے ہیں، ذرا انداز تو دیکھیں۔ ایک روایت میں آیا تاجدار رسالت علی نبینا علیہ السلام اپنی تمام ازواج مطہرات کے ساتھ بیٹھے ہوئے، حضور یہاں پر ہیں اور پیغمبر اسلام کی ساری بیویاں سامنے موجود ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی۔ حضرت فاطمہ خاتون جنت ہیں، یہی وجہ ہے کہ ایک بنگال کا شاعر کہتا ہے بہشتور چابی بندہ ما فاتح مرحاتت بندہ ما فاتح مرحاتت روز قیامت اور دینا کنو بو جامین بندہ کنو بو جامین، یعنی جنت کی کنجی سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ میرے بزرگوں کیا اونچا مقام ہے، ساری بیویاں موجود ہیں، حضرت فاطمہ آئی پیغمبر اسلام کے قریب آ گئی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا خوش آمدید یعنی تیرا آنا مبارک ہو، استقبال میں یہ جملہ ارشاد فرمایا اور اس کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے سرگوشی فرمائی، کان میں کچھ بات ارشاد فرمایا جس کی وجہ سے حضرت سیدہ فاطمہ خوب زاروں قطار رونے لگ گئی۔ جب اللہ کے پیغمبر نے دیکھا کہ میری بیٹی بہت رونے لگی ہے تو پھر دوبارہ سرگوشی فرمائی اور اس کے بعد جب سرگوشی فرما لیے تو حضرت فاطمہ کے چہرے پہ مسکراہٹ کے آثار نمایاں ہوئے۔ اب وہاں پر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ جو پیغمبر اسلام علیہ السلام کی بیوی، انہوں نے کہا پیغمبر اسلام کے جانے کے بعد یعنی اس جگہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام اٹھ گئے، پھر اپنی بیٹی یعنی حضرت فاطمہ سے پوچھا کہ اماں عائشہ صدیقہ نے کہا کہ بتائیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ سے کیا فرمایا کہ جس کی وجہ سے ایک دفعہ آپ رونے لگ گئی، دوسری دفعہ میں آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آنے لگی، وجہ کیا ہے؟ ذرا غور کریں۔ اماں عائشہ صدیقہ کے کہنے پر حضرت فاطمہ نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے میرے کان میں جو بات ارشاد فرمائی ہے میں اس راز کا افشا کرنا نہیں چاہتی، مطلب میں اس راز کو ظاہر کرنا نہیں چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت آیا ہمارے اور آپ کے آقا علی نبینا علیہ السلام اس کائنات سے گزر گئے، پھر ایک وقت آیا اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ سے پوچھتی ہے اے فاطمہ میں تمہارے لیے ماں کے درجے میں ہوں، تم میرے حق میں بیٹے کے درجے میں ہو، لہذا میں تم سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس وقت میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے آپ کے کان میں کیا فرمایا؟ حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا میں بتاتی ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام نے میرے کان میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ دیکھو
اس رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت جبریل میرے پاس 2 دفعہ آئے، قرآن کریم کا 2 دور کیا، باقی ہمیشہ 1 دفعہ قرآن کریم کا دور ہوا کرتا تھا۔ مجھے پتا چل گیا کہ اب میرا وقت پورا ہو گیا، اب میں دنیا سے جانے والا ہوں، جس کی وجہ سے حضرت سیدہ فاطمہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی جدائی کا صدمہ میرے دل پر اتنا ہوا کہ میں اپنے آنکھ کے آنسو کو روک نہ سکی۔ دوسری بار جب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ دل بہت زیادہ ٹوٹ رہا ہے تو پھر حضرت فاطمہ سے سرگوشی فرمائی، تو دوسری دفعہ میں یہ فرمایا کہ اے فاطمہ کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم ساری مسلمان عورتوں کی جنت میں سردار ہوگی؟ دوسری روایت میں ہے کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرنے والی ہو؟ میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے بڑا اونچا مقام عطا فرمایا۔ یہ حضرت فاطمہ ہے، یہ حضرت فاطمہ وہ ہے کہ جن کے بارے میں آتا ہے پیغمبر اسلام جب جنگ کے میدان میں جایا کرتے تھے، سبوں سے ملاقات کرنے کے بعد حضرت فاطمہ کے گھر پر دستک دیتے، وہاں سے ملتے اور واپس آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر پر آتے اور اس کے بعد ہوتے ہوئے اپنے گھر پر تشریف لاتے۔ میرے بزرگوں، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ ایک روایت میں حضرت علی، فاطمہ، حسن، حسین سبوں کا تذکرہ فرمایا اور اس کے بعد پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ میرے بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے نوازوں سے کس قدر محبت کرتے ہیں، ذرا انداز دیکھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں روایات کافی زیادہ، ایک روایت میں آیا ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد فرمایا اس گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہے؟ اتنا پیغمبر اسلام نے فرمایا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت حسن دوڑتے ہوئے آئے اور پیغمبر اسلام کے کندھے سے مل گئے، سینے سے چمٹ گئے۔ اللہ کے نبی نے انہیں اپنے ہاتھ پر اٹھایا، آسمان کی طرف اپنا رخ کیا اور فرمایا اللہم انی احبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ اے اللہ جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرما۔ میرے بزرگوں، یہ حضرت حسن ہے، یہ حضرت حسن ہے۔ جب ان کی ولادت کا وقت آیا تو سیدنا حضرت علی المرتضی بڑے جنگجو، بڑے بہادر آدمی تھے، بڑے دلیر انسان تھے۔ حضرت علی کے پاس پیغمبر اسلام آئے اور آ کر کہنے لگے اے علی المرتضی تو نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی المرتضی نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے ان کا نام حرب رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا حرب کے معنی آتے ہیں جنگجو، یعنی لڑائی کرنے والے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اے علی ان کا نام حرب نہ رکھو بلکہ ان کا نام حسن رکھو۔ پھر ایک وقت آیا جب حضرت حسین کی پیدائش ہوئی، حضرت علی المرتضی نے ان کا بھی نام حرب رکھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی ان کا نام کیا رکھے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے اپنے اس بیٹے کا نام حرب رکھا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں ان کا نام حسین رکھو۔ یہ نام تجویز ہمارے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے کیا، ہمارے سرکار دو عالم علیہ السلام نے کیا۔ میرے بزرگوں، نام کتنا حسین ہے، نام کتنا خوبصورت ہے، دونوں کے معنی میں خوبصورتی کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو انسان شراب کی حالت میں ہے، جو انسان برائی کی حالت میں ہے، انہیں چاہیے کہ یہ نام نہ لے، اپنی زبان کو اس پاکیزہ نام لے کر کے اپنی زبان گندی زبان سے اس نام مبارک کو نہ لے۔ میرے بزرگوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے اللہ کے نبی کی زبان نبوت سے فرمایا
فرمایا ہوا یہ جملہ فرمایا ہوا یہ نام مبارک ہے، لہذا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا جو فرمان ہے ان سے متعلق ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اللہ کے نبی سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو اللہم انی احبو، میں ان سے محبت فرماتا ہوں، اور ایک روایت میں آیا اللہم انی احبہما، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، یعنی حسن سے بھی حسین سے بھی، لہذا تم بھی حسن اور حسین سے محبت کرو۔ پیغمبر اسلام پر جو شریعت نازل ہوئی، ذرا غور کریں، قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، آج ہمارے اور آپ کے سامنے اللہ کا قرآن پڑھ کر سنایا جاتا ہے کہ اے لوگو گناہ سے بچو، اے لوگو برے کاموں سے بچو۔ دیکھو اللہ کا فرمان یہ کہتا ہے، دیکھو ہمارے اور آپ کی شریعت یہ کہتی ہے، لیکن ہم اور آپ درگزر کر دیتے ہیں، اس طرف کوئی توجہ نہیں کیا کرتے۔ ذرا ہم اور آپ حضرت حسین کا نام لینے والے ہیں تو حسین کے کردار کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں۔ ذرا دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے نواسے کی سیرت کیا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اخلاق حسینی، ذرا غور سے دیکھیں۔ تاجدار رسالت علیہ السلام کے نواسا کھانے پر تشریف فرمائے، اب ان کا غلام کھانا جب پیش کرنے لگا، گوشت کی ہانڈی گوشت لے کر کے آئے، گوشت کا ایک ٹکڑا سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے مبارک پر گرا، حضرت حسین کا کپڑا رنگین ہو گیا۔ حضرت حسین نے تعجیباً غصے بھری نگاہوں سے انہیں دیکھا، غلام اپنا ہے، غلام اپنا ہے، اپنے غلام کو حضرت حسین گھور کر کے دیکھ رہے ہیں، وہ غلام تھر تھر کانپنے لگا، کانپنے لگا۔ یہ علی کے بیٹے ہیں، یہ علی کے بیٹے ہیں، ان کے اندر محمد الرسول اللہ کا خون ہے۔ میرے بزرگوں، حضرت علی کے اندر جو بہادری ہے، جو طاقت و قوت ہے، حضرت حسین کے اندر بھی ہے۔ حضرت حسین نے جب غصے بھری نگاہ سے دیکھا تو وہ غلام تھر تھر کانپنے لگا، اور اس کے بعد حضرت حسین کے سامنے انہوں نے چاہا کہ بھائی چھٹکارے کی کیا صورت ہو۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بڑا مزہ لے کر کے اس واقعہ کو بیان فرمایا کہ وہ غلام کتنا بڑا عقل مند انسان تھا، کتنا بڑا عقل مند انسان تھا۔ انہوں نے سوچا کہ حضرت حسین کو منایا کیسے جائے، حضرت حسین سے چھٹکارا کیسے پایا جائے، چونکہ ابھی بہت غصے میں آ گئے۔ انہوں نے قرآن کا سہارا لیا، قرآن کا سہارا لیا۔ انہوں نے سوچا کہ قرآن کے اوپر عمل کرنے والے اگر حضرت حسین نہ ہوں گے تو دنیا میں کون ہوگا۔ میرے بزرگوں، وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگا، وہ غلام کہنے لگا اللہ تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کی تعریف بیان فرماتا ہے والکاظمین الغیظ، جو غصے کو پی جایا کرتے ہیں، جو غصے کو پی جاتے ہیں، اللہ اپنے ان نیک بندوں کی تعریف بیان کرتا۔ حضرت حسین کے بارے میں یہ قرآن کریم کی آیت کو پڑھ رہے، حضرت حسین نے جیسے ہی سنا تو اپنے غصے کو پیتے ہوئے انہوں نے کہا کظمت غیظی، میں نے اپنے غصے کو پی لیا، میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ اور آج ہم لوگوں کے سامنے اگر کوئی غصے کی حالت میں قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں تو ہم لوگ اور اس کا انکار بھی کرنے لگتے ہیں، چاہے اپنی زبان سے یا اپنی قول و فعل سے اس چیز کا انکار کرنے لگ جاتے ہیں۔ میرے دوستو، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے اندر سیدنا حضرت حسین کی سیرت اپنانے کی ضرورت ہے۔ حضرت حسین اتنے غصے میں ہیں، لیکن جیسے ہی غلام نے قرآن کی آیت کا سہارا لیا، کہا اللہ اپنے ان نیک بندوں کی تعریف بیان فرماتا جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، والکاظمین الغیظ۔ فوراً حضرت حسین نے ذرہ برابر بھی سوچا نہیں، فوراً کہا کظمت غیظی، میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ وہ غلام کتنا بڑا چالاک تھا، انہوں نے اگلا بھی سہارا لیا، وہ کہنے لگے اے
اے نواسے رسول، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اسی آیت میں آگے ارشاد فرمایا والعافین عن الناس، اللہ اپنے ان بندوں کی تعریف بیان فرماتا ہے جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت حسین نے فوراً کہا، یعنی وہ غلام یہ سوچ رہا ہے کہ غصے کو تو پی گئے، پتہ نہیں مجھے معاف کیے یا نہیں، تو فوراً وہ کہتے ہیں والعافین عن الناس، حضرت حسین کہتے ہیں عفوت عنکا، جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ پھر وہ غلام تیسرا سہارا لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی آیت کے اخیر میں فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت حسین نے سمجھ لیا کہ یہ مجھ سے آزادی چاہ رہا ہے، میں ان کو آزاد کر کے ان پر احسان کروں۔ فرمایا اعتقتک، اے غلام جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ بتائیں کتنا غصے میں تھے، کتنا غصے میں تھے۔ اور آج ہم اور آپ اپنی کیفیت کو دیکھیں، اگر دو فریق کا جھگڑا ہوتا ہے، دونوں غصے میں ہیں، چھڑانے والے بیچ میں چھڑا رہے تو اور آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک جگہ پر دو فریق کی لڑائی ہوئی، ایک 10 سال کا بچہ سامنے آیا، ایک فریق نے اپنے گھر سے لوہے کی لٹھ لائے اور لانے کے بعد ان کے سر پر ایسا مارا کہ وہ بچہ اسی جگہ پر دم توڑ گیا۔ بالآخر پولیس آئی اور انہیں گرفتار بھی کی۔ کچھ نوجوان میرے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ مولانا اس کا بھی کوئی حل ہے کہ جب ہمیں غصہ آئے تو کیا ہماری شریعت ہمیں کوئی تعلیم دیتی ہے؟ میں نے کہا ہاں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، اے لوگوں پہلوان وہ نہیں ہے جو غصے کے وقت میں کسی کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے غصے کو قابو کر لے، اپنے آپ کو قابو میں کر لے۔ آج وہی تو ہم سے نہیں ہو پا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم سے لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، اگر تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو لیٹ جاؤ۔ اب آپ ذرا سوچیں، کوئی آدمی کھڑا ہو کر کے لڑتا ہوا اگر وہ بیٹھ جاتا ہے، بیٹھتے ہوئے شخص اگر وہ سو جاتا ہے تو کیا کبھی لڑائی ہو پائے گی؟ کیا کبھی لڑائی ہوگی؟ سامنے والا سمجھ جائے گا کہ یہ تو خود سلنڈر کر گیا، لہذا میں ان سے کیوں لڑنے کے لیے جاؤں۔ لیکن آج اس کا برعکس ہوتا ہے، کوئی آدمی اگر لیٹا ہوا ہے، بات پڑھنے لگتی ہے، یہ اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، پھر وقت آتا ہے یہ کھڑا ہو جاتا ہے، پھر وقت آتا ہے اپنے گھر سے کبھی تلوار، کبھی نیزہ، کبھی کوئی ہتھیار نکالتا ہے، اور اس کے بعد حالانکہ یہ کہتا ہے میں جو ہتھیار لایا تو میں ان کو مارنے کے لیے نہیں لایا تھا، لیکن میرے بزرگوں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو کسی مسلمان کو ہتھیار دکھلائے، یہ یاد رکھیں شیطان یہی چاہتا ہے کہ ہم اور آپ سامنے ہتھیار لے کر آ جائیں، جیسے ہی لے کر آتے ہیں شیطان کہتا ہے کہ مارو اس کو، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کا کبھی سر پھوٹتا ہے، کبھی اس کی جان چلی جاتی ہے، پھر ہم اور آپ بعد میں افسوس کیا کرتے ہیں۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ آج سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کو اپنانے کی ضرورت ہے، کتنا غصے میں تھے، اور جیسے ہی پیغمبر اسلام علیہ السلام کے اوپر اترا ہوا قرآن جب پڑھا گیا تو اپنے غصے کو ختم فرما دیے۔ میرے بزرگوں شروع سے اللہ تعالی نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ بچپن سے نبی اکرم علیہ السلام کی صحبت حاصل ہے، حضور پاک علیہ السلام کے قریب رہ رہے ہیں اور پیغمبر علیہ السلام کا فیض حاصل کر رہے ہیں، سب کچھ سیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے نواسے سے محبت کرتے ہیں، اور اس محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ تمام صحابہ حضرت حسین کا احترام
تمام صحابہ حضرت حسین کا احترام کرتے ہیں۔ ایک دو واقعہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کتنے اونچے صحابی ہیں، پیغمبر اسلام کی بہت ساری حدیثوں کو نقل کرنے والے ہیں، روایات نقل کرنے والے۔ حضرت حافظ الحدیث حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے، سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے میں شریک ہوئے، اور جنازے سے جب واپس آتے ہیں ان کے جسم کے اوپر گرد و غبار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر مبارک کے اوپر جو دستار رکھا ہوا ہے وہ دستار اتار کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد و غبار کو صاف کر رہے ہیں، گرد و غبار کو صاف کر رہے ہیں۔ حضرت حسین نے کہا، اے چچا جان، آپ کا بڑا اونچا مقام ہے، بڑا اونچا رتبہ ہے، اللہ نے آپ کو کتنا عالی شان مرتبہ حاصل فرمایا، کتنا اونچا رتبہ دیا ہے کہ آپ میرے نانا یعنی پیغمبر اسلام کی حدیثوں کو جمع کر کے امت تک پہنچانے کا کام انجام دے رہے ہیں۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میری کوئی حیثیت آپ کے سامنے نہیں ہے، آپ یہ کام نہ کریں، آپ کیوں مجھے شرمندہ کر رہے ہیں؟ میرے بزرگوں، یہ ہونا چاہیے، اپنے اندر تواضع، انکساری، اپنے بڑوں کے سامنے اپنے آپ کو جھکانا حضرت حسین سے سیکھیے۔ حضرت حسین نے کہا، چچا جان آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اے نواز رسول، میں نے آپ کو دیکھا ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے یہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتے ہیں، لہذا پیغمبر اسلام علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے میں آپ سے محبت کرتا ہوں تاکہ اللہ کے نزدیک میں بھی محبوب بن جاؤں۔ کیا اونچا مقام، کیا اعلیٰ رتبہ۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس حج کے لیے جا رہے ہیں، اونٹنی کے اوپر سوار ہیں، پیغمبر اسلام کے نواسا حضرت حسین بھی سب جا رہے ہیں، حج کے لیے جا رہے ہیں، پاؤں پیدل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی نگاہ پڑتی ہے تو وہ کہنے لگے، اے نواز رسول آپ میری اونٹنی کے اوپر سوار ہو جائیں، میں پاؤں پیدل چلتا ہوں۔ حضرت حسین نے کہا، یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکے گا کہ میں اونٹنی پر سوار ہو کر کے جاؤں، میں نے 25 حج کیے ہیں اور وہ 25 حج پاؤں پیدل کیے ہیں، میں کوئی سواری کا انتظام نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ اے نواز رسول آخر وجہ کیا ہے، آخر وجہ کیا ہے کہ آپ پاؤں پیدل سفر کر رہے ہیں؟ تو حضرت حسین نے کہا، کیا کروں، ایک طرف جاتا ہوں خانہ کعبہ ہے مکہ المکرمہ، خانہ کعبہ ہے جو اللہ رب العزت کا گھر ہے، ایک طرف اللہ کا گھر ہے، دوسری طرف آتا ہوں مدینہ المنورہ جو میرے نانا کا روضہ اقدس ہے، لہٰذا میرا دل یہ گوارا نہیں کرتا، میرا مزاج یہ نہیں چاہتا کہ میں ان جگہوں کے اوپر جاؤں تو اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر کے جاؤں، میں پاؤں پیدل ہی جانا پسند کیا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنی سواری کو واپس کر دیا اور کہا، اے نواز رسول میں بھی آپ کے ساتھ پیدل سفر کر رہا ہوں، پیدل سفر کر رہے ہیں، پیدل حج کر رہے ہیں۔ میرے بزرگوں، صحابہ حضرت حسین کا احترام کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ کر کے حضرت علی کے ساتھ نکلتے ہیں، علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت حسن بھی ہے، حضرت حسین بھی ہے، کیا محبت بھرا انداز ہے۔ ابو بکر صدیق نے حضرت حسین کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، حضرت حسن کو اٹھائے اپنے سینے سے لگائے، اور اس کے بعد حضرت علی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اے علی یہ کون ہے، اے علی یہ کون ہے؟ کیا محبت ہے، میرے آقا نے محبت کی، اس نسبت کی وجہ سے تمام صحابہ نواز رسول کا احترام کرتے۔ حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں، اے علی یہ کون ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اے امیر المؤمنین، اے ابو بکر صدیق یہ میرا بیٹا ہے۔ تو پھر دوبارہ
تیسری مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ کہتے ہیں آپ لوگوں سے پوچھ لیجئے، یہ حسن یہ حسین میرے بیٹے ہیں، میرے بیٹے ہیں۔ تو کتنا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یہ بیٹا علی کا ہے لیکن چہرہ محمد مصطفیٰ کا ہے، بیٹا علی کا ہے چہرہ محمد مصطفیٰ کا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت حسن سینے سے لے کر سر تک پیغمبر اسلام کے مشابہ، اور حضرت حسین سینے سے لے کر پاؤں تک پیغمبر اسلام علیہ السلام کے مشابہ ہیں۔ میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے بڑا اونچا مقام، اب جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو بار بار چاہتے ہیں ان کے قریب جائیں، ان سے سلام کریں، مصافحہ کریں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی حضرت حسین سے ملاقات ہوتی ہے، حضرت عمر کا مقام بڑا اونچا ہے، خلفائے راشدین میں دوسرا درجہ ہے، نبی اکرم علیہ السلام کے جانشین ہے، پیغمبر اسلام کے صحبت یافتہ ہے، بڑا اونچا رتبہ رکھتے ہیں۔ لیکن نواسے رسول کو جہاں پر دیکھ رہے ہیں ابھی چھوٹے ہیں، حضرت حسین کی عمر کم ہے، لیکن جس جگہ پر دیکھتے ہیں فاروق اعظم فوراً سلام کیا کرتے ہیں، فوراً سلام کیا کرتے ہیں۔ شیعہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت حسین کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت اماں عائشہ صدیقہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھا کرتی تھی، العیاذ باللہ۔ حالانکہ اہل بیت سے متعلق جو حدیث ہے، کئی حدیثیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، یعنی اماں عائشہ صدیقہ نے ان حدیثوں کو بیان فرمایا ہے۔ تو میرے بزرگوں، کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بھی بڑی محبت، صحابہ بھی بہت محبت کیا کرتے تھے۔ یاد رکھیں امت کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہدایت فرمائی کہ اے لوگو حسین سے محبت کرو۔ امت کو ہدایت کس انداز میں فرمائی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یاد رکھو جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی گویا اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ ذرا غور کریں، جنہوں نے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی کی اور پیغمبر اسلام علیہ السلام کے نواسے کو شہید کیا، دنیا کے اندر بھی ان کا انجام کیا ہوا تاریخ بتلاتی ہے۔ ایسے تو ان کا نام و نشان مٹ گیا، لیکن حضرت حسین کا نام آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا اور ہمیشہ ان کا بول بالا رہے گا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین کو مقام نصیب فرمایا ہے، مقام عطا فرمایا ہے۔ ایک وہ شخص جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کرنے کے بعد ان کا سر مبارک نیزے کے اوپر اٹھایا، اور نیزے کے اوپر اٹھانے کے بعد وہ بہت خوش تھا کہ ہم نے خاندان نبوت کے چشم و چراغ کو اجاڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ ایک وقت ایسا آیا مختار ثقفی کا زمانہ آیا کہ انہوں نے قاتلان حسین کو چن چن کر کے ختم کیا اور بہت بری طرح سبوں کو مارا، یہاں تک کہ ذرا غور کریں اللہ کے نبی علیہ السلام کے خاندان والوں سے جو ان کی سیرت ہے، ان کے اخلاق ہیں، ان کے عادات ہیں، آج ہمیں اور آپ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ میرے بزرگوں، حضرت حسین کے سر کو یزید کے دربار میں لایا گیا، اور حضرت حسین کے بیٹیاں بہن وغیرہ جب حضرت حسین کے دربار میں پہنچتے ہیں اور امام زین العابدین وہاں پہ پہنچتے ہیں تو یزید نے کہا کوئی آپ کی اگر خواہش ہے، آرزو ہے تو آپ ظاہر فرمائے۔ حضرت زین العابدین نے کہا میری تمنا یہ ہے کہ جو میرے باپ کا قاتل ہے ان کو میرے سامنے کر دے۔ اللہ اکبر۔ کیا جمع مردی، کیا بہادری تھی۔ حضرت زین العابدین نے کہا ان کو میرے سامنے کر دیں، تو یزید نے کہا یہ تو نہیں ہو پائے گا، یہ تو نہیں ہو پائے گا۔ میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے کیا طاقت و قوت سے نوازا تھا، لیکن غصہ اتنا تھا۔ حضرت زین العابدین پیغمبر اسلام کے نواسا حضرت حسین کے بیٹے بیماری کے عالم میں گویا واقعہ کربلا کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اپنی
اپنے باپ کے ناشے مبارک کے ٹکڑے کو سامنے دیکھ رہے ہیں، سر دھڑ سے الگ کر دیا گیا، یہ سب کچھ دیکھا گیا، سر کو نیزے کے اوپر لگا کر کے گلی گلی میں گھمایا گیا۔ امام زین العابدین سب کچھ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن حضرت زین العابدین کا اخلاق دیکھیے۔ جب مختار ثقفی نے قاتلان حسین کو چن چن کر کے مارا اور شمر ذی الجوشن جنہوں نے حضرت حسین کے سر کو الگ کیا، یعنی دو تین آدمی جو شریک تھا سر کو الگ کرنے والوں میں، یہ شمر جب حضرت مختار ثقفی انہیں دوڑائے اور ان کا پانی بند کیا تو پھر ان کی حالت اتنی بگڑ گئی کہ یہ گھومتے گھومتے ایک جنگل میں پہنچا تو جنگل میں دیکھا ایک چھوٹا سا خیمہ ہے اور اس خیمے میں حضرت امام زین العابدین نماز میں مصروف ہے۔ ان کی عادت یہ تھی کہ اپنے گھر سے باہر نکل کر کسی جنگل میں خیمہ بنا لیتے اور اس جگہ پہ اللہ کو یاد کیا کرتے۔ حضرت زین العابدین اللہ کے سامنے دعا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے گھر کے اندر سوراخ میں دیکھا یہ شمر ذی الجوشن جو حضرت حسین کا قاتل، انہوں نے سوراخ سے دیکھا کہ زین العابدین نماز پڑھ رہے ہیں۔ نماز کے بعد انہوں نے کھٹکھٹایا، دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت زین العابدین آئے، کہا کہ مجھے پیاس لگی ہے، آپ مجھے ذرا پانی پلا دیں۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں، کوئی کسی کے باپ کو شہید کرے اور اس کے بعد ان کے بیٹے کے سامنے کہے آپ مجھے پانی پلا دیں، یہ کسی اور کا اخلاق ایسا نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام زین العابدین پانی لے کر کے ایک گلاس میں پورا لبالب پانی ان کے سامنے پیش کیا، ایک گلاس کا پانی پی گیا، پھر دوسری مرتبہ مانگا، دوسری دفعہ مانگا، حضرت زین العابدین پانی لا رہے ہیں۔ یہ شمر اپنے دل کے اندر یہ خیال کر رہا ہے کہ شاید امام زین العابدین مجھے پہچان نہیں رہے، یہ مجھے پہچان نہیں رہے، ورنہ میں ان کے باپ کا قاتل، یہ مجھے کیسے چھوڑ دیتا۔ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ مجھے پہچان نہیں رہے۔ دوسری دفعہ پانی پیا، تیسری مرتبہ پھر پانی مانگا، پانی جب لا کر کے دے دیا گیا، پانی جب لا کر کے دے دیا گیا، یہ پی لیا۔ پینے کے بعد حضرت زین العابدین سے کہتا ہے کہ اے امام زین العابدین، آپ کو پتا ہے میں ہی وہ انسان ہوں جنہوں نے آپ کے والد محترم حضرت حسین کو شہید کیا۔ اتنا کہنا تھا، حضرت امام زین العابدین نے کہا تیرا مکروہ چہرہ جس وقت میری نگاہ کے سامنے آیا، میری آنکھیں اسی وقت بھر آئی اور جذبات بہت کچھ آئے، لیکن میں نے اپنے جذبات کو قابو کیا اور میں نے کہا کہ تو نے مجھ سے پانی مانگا ہے، میں تجھے پانی پلاؤں۔ وہ تیرا اخلاق تھا کہ تو نے میرے نبی کے نواسے کو شہید کیا، یہ میرا اخلاق ہے، یہ میرے خاندان کا اخلاق ہے کہ تو نے مجھ سے پانی مانگا، میں نے تجھے پانی پلایا۔ میرے بزرگوں، یہ ہے خاندان نبوت کے چشم و چراغ کی سیرت، یہ ہے خاندان نبوت کا اخلاق و کردار جو ہم اور آپ کے لیے آئیڈیل اور نمونہ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 72 آدمیوں کو قتل کیا یعنی شہید کیا، ان تمام کے ساتھ دنیا کے اندر وہ سارے معاملات ہوئے۔ مختار ثقفی نے چن چن کر کے مارا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی انہیں عذاب کے اندر ملوث کیا گیا۔ ایک وہ شخص جب حضرت حسین اپنے چھوٹے بیٹے 6 سال کے بیٹے حضرت علی اصغر کو لے کر دریائے فرات کے سامنے پہنچے پانی پلانے کے لیے، تو جس دشمن نے تیر مارا اور وہ چھوٹا سا معصوم بچہ یعنی علی اصغر شہید ہو گیا، اللہ کی طرف اپنا ہاتھ بلند کیا اور کہنے لگے اے بار الہ بتائیں انہیں دشمنی میری ذات سے ہے، اس چھوٹے سے معصوم بچے سے کیا دشمنی ہے؟ بلاخر انہیں لے کر گئے، اپنے خیمے میں رکھے۔ روایت کے اندر آتا ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ جنہوں نے وہ تیر مارا تھا جس کی وجہ سے علی اصغر شہید ہوئے، اس شخص کی موت اس حالت میں ہوتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ گھڑے کا گھڑا پانی پیتا
चला जा रहा है, उनकी प्यास नहीं बुझ रही है, उनकी प्यास नहीं बुझ रही है। बिलाखिर उनका पेट काफी बड़ा हो गया, प्यास नहीं बुझी और इसी हालत में वो इंतकाल कर गया। जिन्होंने नवासे रसूल के सरे मुबारक को नेज़े पर लटकाया, कुरान करीम की तिलावत हर वक्त हजरत हुसैन किया करते। मेरे बुजुर्गों, वो हजरत हुसैन तने तनहा सारे लश्कर को देख सकते थे, लेकिन जैसे ही अल्लाह अकबर की आवाज मस्जिद की फिजा से गूंजती है, हजरत हुसैन अपने घोड़े से उतरते हैं कि पहले हम नमाज अदा करें। मेरे बुजुर्गों, वो वाकया हमें और आपको ये सबक देता है कि ऐ लोगों, चाहे तुम जिस हालत में हो, पहले हमें और आपको नमाज मुकद्दम रखना चाहिए। और याद रखें, जब कोई मुसीबत आती है तो हम और आप अल्लाह के घर को आबाद करने जाते हैं। वो वक्त जब आया था एनआरसी का या लॉकडाउन का, तो उस वक्त में हर कोई अपने घर पर आकर के बैठ गया।